بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عباس شبیر, میرے ساتھ صدیق جان موجود ہوں گے. بہت سے اہم سوالات جن کے جوابات آج صدیق جان سے لینے ہیں. کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. بڑے عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف کا کیا ہوگا, نواز شریف وطن واپس کیسے آئیں گے, وفاقی حکومت یعنی عمران خان نواز شریف کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, اور نواز شریف کو واپس لانے کے کون کون سے آپشنز جو ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے. کہاں کہاں سے نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے سفارشیں آ رہی ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دیا جائے. عمران خان کو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کو معاف کر دیں, معاف کر دیں. یہ تمام تر سوالات جو ہیں وہ صدیق جان کے سامنے رکھیں گے. صدیق جان, سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ اربوں خربوں کی کرپشن نیب کے کیسز ہیں, نیب سے سمجھے بھاگے ہوئے ہیں جعلی رپورٹیں اپنی جمع کروا کر, لیکن ابھی تک سکرین پہ نظر نہیں آ رہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا کوشچن ہے کہ ان کو کیسے لایا جائے گا اور کب لایا جائے گا. دیکھیں, خبر تو اس حوالے سے آپ کے پاس ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے, اور واقعی ہم بھی بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہے کرونا آ گیا, جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کی ضمانت کینسل کی جائے اور ان کو واپس لانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ شروع کیے جائیں, تو ساتھ ہی پھر کرونا شروع ہو گیا. لیکن اب جیسے اس ویڈیو کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ بڑی ڈیولپمنٹ اس میں ہو چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کچھ قریبی لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو میں ہر صورت میں واپس لاؤں گا, چاہے اس کے لیے مجھے جو پرائم منسٹر ہیں UK کے ان کے ساتھ رابطہ کیوں نہ بات کرنی پڑے, لیکن اس کو میں واپس نواز شریف کو واپس لاؤں گا. تو اگر جو ان کے قریبی لوگ بتا رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے بات کرنی پڑے UK کے پرائم منسٹر سے, اور جو بھی ان کو کرنا پڑے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور یہ بات بھی ایک ہے کہ عمران خان صاحب کا ظاہر ہے ان کو سیریس لیا جاتا ہے بہت سے بڑے بڑے ملکوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے امریکہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا, ڈکٹیٹ کرتا تھا, ڈو مور ڈو مور ڈو مور. اب وہی امریکہ پاکستان کے منت ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری جان چھڑواؤ, ہمیں افغانستان سے جو ہے وہ نکلنے میں ہماری مدد کرو. اور اب وہ ٹرمپ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان میرا دوست ہے, اور اس طرح کے بیانات. اتفاق کی بات ہے کہ جب عمران خان کا پہلا دورہ تھا واشنگٹن کا تو اس دورے میں موجود تھا, اور اتنے فاصلے سے ہی میں عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو بنا رہا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر. ایک بالکل نیا سبجیکٹ تھا ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کے اندر انٹر ہونا, اور اسپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ انٹر ہونا اور اس ایونٹ کو کور کرنا. اور جتنی عزت, جیسا آپ نے بتایا کہ اب دنیا ان کو فالو کرتی ہے. پہلے ٹرمپ پاکستان کو کسی اور انداز کے اندر دیکھتے تھے, لیکن جب پرائم منسٹر آف پاکستان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات ہی بالکل علیحدہ قسم کی ملاقات تھی. جو باڈی لینگویج تھی اس میں ہمیں یہ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کے آگے ٹرمپ بھی کوئی چیز نہیں ہے, اور ٹرمپ نے مان لیا عمران خان کو کہ عمران خان باقاعدہ عوامی لیڈر ہیں. اور ایک وہاں پر جو کیپٹل ایرینا کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, اس کی وجہ سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان کے بہت زیادہ فین ہمیں نظر آئے. تو دنیا نے فالو کیا ہے عمران خان کو اور عمران خان کی ان تمام کاوشوں کو اور جو انٹرنیشنل ان کے کانٹیکٹس ہیں. بالکل, وہ ظاہر ہے انہیں ایک تو اس بات کا پتہ تھا کہ اب ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے, اور افغانستان سے نکلنے کے لیے انہیں پاکستان کی بہت زیادہ مدد چاہیے تھی. منتیں کی اور پاکستان کو لیٹر بھی لکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو آغاز تھا وہ تو بڑا ٹرمپ نے ٹویٹس کر دیں, عمران خان نے ٹویٹر پہ پھر جواب دیا, اور عمران خان نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایڈ نہیں اب ٹریڈ کی طرف جائیں گے, اور پاکستان کی عزت کے اوپر, پاکستان کے وقار کے اوپر اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور پاکستان کے مفادات کی بنیاد پہ آپ تعلقات ہم رکھیں گے. ہمارے جو اس سے پہلے حکمران تھے, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ کہا گیا ہے کہ ایک اور جگہ سے بھی اب سفارش آئی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور شریف خاندان کے جو کیسز ہیں اس میں تھوڑا سا مہربانی کریں. تو عمران خان نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی کمپرومائز کروں, کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر دونوں نے جو ہے بہت زور ڈالا عمران خان پہ کہ آپ شریف خاندان کے معاملے میں کوئی رعایت برتیں, لیکن عمران خان نے کوئی رعایت نہیں برتی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یہ خبریں دی جاتی تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے, عمران خان نے ڈیل کر لی ہے, پہلے دن سے ہم یہ کہتے تھے کہ جیسے عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, وہ عمران خان حکومت تو چھوڑ دے گا, کوئی ڈیل نہیں کرے گا. لیکن پھر بعد میں وہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ عمران خان کو قائل کر لیا گیا تھا کہ نواز شریف واقعی بیمار ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف باہر گئے
تو باہر جانے کے بعد جس طرح سے عمران خان کو صدیق بھائی اس بات پہ بھی بہت زیادہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بہت غصہ ہے کہ ان کو چیٹ کیا گیا ہے باقاعدہ میڈیکل رپورٹس کی آڑ کے اندر، اور کس طریقے سے ایک بیماری بنائی گئی جو کہ تھی نہیں. اور اب جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے گزشتہ چند دنوں پہلے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جو گپ شپ کی ہے، جو انفارمل وہ گپ شپ کرتے ہیں، تو کہیں پہ ذکر آیا نواز شریف کا، اور نواز شریف کی جو ایک نئی 2-3 دن پہلے شہزاد اکبر صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل میں ان کے جو نئے ایسٹس وغیرہ شریف فیملی کے سامنے لا کے رکھے ہیں، تو اس پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ نواز شریف لنڈن میں رہے. صرف یہ کرونا کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے میں بھی تھوڑا سا چپ ہوں، اور کچھ ایسی قانونی پیچیدگیاں ہیں، قانونی بات چیت وہاں پر ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں جو برٹش پرائم منسٹر ہیں، بورس جانسن بھی، تو ان سے بات چیت کر کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ہر صورت میں واپس پاکستان لاؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے صدیق بھائی؟ نو کمپرومائز. بالکل ایسے دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کیونکہ نون لیگ نے جو منجن یہاں پہ بیچا ہے، جو نون لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے یا اپنے قریبی جو صحافی ہیں ان سے جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ہمارے طے ہو گئے، کچھ جو سامنے قوتیں ہیں، کچھ جو پس پردہ ہیں، سب کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اور بات یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف سیاست کریں گے بھرپور پاکستان میں. نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے بالکل ایک طرح سے آؤٹ ہو جائیں گے، اور مریم بھی باہر چلی جائیں گی، اور نواز شریف اور مریم لا تعلق ہو جائیں گے پاکستانی سیاست سے. شہباز شریف پاکستانی سیاست میں ان رہیں گے، نون لیگ کو لے کے چلیں گے، اور جب پھر اگلا الیکشن ہوگا پھر شاید نواز شریف دیکھیں گے کہ حالات کیسے ہیں، واپس آنا یا نہیں آنا. تو یہ نون لیگ اپنا منجن جو ہے وہ بیچتی تھی اپنے قریبی صحافیوں کے ذریعے، اور پھر شہباز شریف جب واپس آ رہے تھے تو پورا پاکستان میں ایک ماحول بنایا گیا کہ وہ تو پرائم منسٹر بننے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو حلف اٹھانے آ رہے ہیں. ایک اینکر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کابینہ فائنل کر رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، تو اب ظاہر ہے عمران خان جیسے اب یہ آ رہی ہیں اطلاعات کہ عمران خان کو کہا گیا کہ کچھ اور کمپنیز ہیں بڑی بڑی جن کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے یا وہ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ دیکھیں نا، آپ کے ملک میں یہ عدم استحکام رہتا ہے پولیٹیکل ایک لڑائی کی وجہ سے، تو آپ نواز شریف کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کریں تاکہ ملک میں استحکام آئے اور انویسٹمنٹ ہو. تو عمران خان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے نا تو نہ کرے، وہ نہ کرے بے شک. اب وہ تو انہوں نے عمران خان نے جب پہلا ان کا سعودی فرما روا سے بھی ملاقات تھی، اس میں بھی یہ کلیئر بات تھی کہ بھائی ہاتھ ہولا رکھا جائے، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا بالکل کلیئر اور واضح سٹینس تھا کہ کسی صورت بھی جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے 32 سال اس ملک میں حکومت کی ہے، اس ملک کا بیڑا غرق جنہوں نے کیا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے بعد قطر میں بھی پرائم منسٹر گئے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ پریشر تھا. پھر بہت ساری اوورسیز پاکستانی جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بھی، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کی طرف سے بھی ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا تھا. چند بزنس مین تو ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 90% وہ ظاہر ہے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اوورسیز پاکستانیوں کا اس معاملے میں بہت شدید رد عمل ہے نواز شریف صاحب کو جس طرح سے باہر بھیجا گیا، کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت ماحول اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، اور لوگوں نے کہا یار نواز شریف پاکستان میں رہتا ہے، کوٹ لکھپت جیل میں رہتا ہے، جاتی عمرہ میں رہتا ہے، افغانستان رہتا ہے، امریکہ رہتا ہے، UK رہتا ہے، جہاں مرضی رہتا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ آٹا کس بھاؤ ملنا ہے، صحیح بات، سبزی کا کیا ریٹ ہوگا، ٹماٹر کیسے ملنے ہیں. ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا گیا نا، مہنگائی اتنی اوپر چلی گئی کہ لوگوں کو اپنے کھانے کی پڑ گئی. لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی نواز شریف جاتا ہے جائے، ہمیں کھانے کا بتاؤ، جو مہنگائی جس آسمان تک چلی گئی تھی. اور اوورسیز صدیق بھائی پاکستانی جو ہیں وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جس پیشن کے ساتھ وہ عمران خان کو لائک کرتے ہیں اور عمران خان کو فالو کرتے ہیں، یہ تو اب باہر جائیں تو اس کی تو کوئی مثال ملتی نہیں ہے، کیونکہ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں عمران خان کے اوپر. ایک ایسے ایماندار لیڈر کو وہ مانگتے ہیں یا وہ ماننا چاہتے ہیں کہ جو بالکل ایماندار ہو، اور عمران خان میں وہ چیز ان کو نظر آتی ہے کہ عمران خان بالکل ٹرسٹ وردی ہیں، ایماندار ہیں، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے. اگر عمران خان کو فکر ہے تو عوام کی فکر ہے، تو اس لیے لوگوں کی بڑی لائکنگز ہیں اوورسیز. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف اور موجودہ حکومت کی کسی صورت پر ڈیل ہو جائے. اور عمران خان کا یہی سٹینس جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا سمجھے جھنڈا بلند کر کے عمران خان چل رہے ہیں کہ کسی صورت بھی نواز شریف فیملی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، چاہے جتنا مرضی نقصان کیوں نہ کرنا پڑے. یہ عمران خان کہہ چکے ہیں. بالکل. اچھا، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 3-4 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ان کو جو پاکستان کا احساس ہوتا ہے یا ان کو جو ادراک ہوتا ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ اپنا ملک کیا چیز ہوتا ہے،
وہ اس کا شاید ہم لوگوں کو اندازہ نہیں Exactly. ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پاکستان ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. اب وہ وہاں بیٹھ کے ہر وقت پاکستان کا سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہر وقت پاکستان کی فکر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جب ان ملکوں کا سسٹم دیکھتے ہیں, ان کی ملکوں کی ترقی دیکھتے ہیں جن میں وہ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا گھر ہے, یہ کیوں نہیں ترقی کر سکتا, یار یہاں پہ کیوں نہیں وہ ٹورزم ہو سکتا, یہاں پہ تو ان ملکوں سے زیادہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں, یہاں سے لوگ جا کے اور ملکوں میں محنت کرتے ہیں, یہاں پہ کیوں نہیں جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں اپنے ملک میں واپس آ سکتے, ہم کیوں نہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے وہاں پہ, ہم بھی باہر جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور اس پاکستان جہاں پر ہر قسم کے وسائل ہیں لیکن لیڈرشپ کی کمی اصل. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایماندار ہے. دیکھیں ایک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نا تجربہ کار ہے اور ایک کرپٹ ہے. نا تجربہ کار اگر نیک نیت ہے, اس کے اندر خلوص ہے, تو وہ الٹیمیٹلی اس سے بہتر ہے, کرپٹ سے تو بہتر ہی ہے, جو کرپٹ سے بہتر ہے, چاہے وہ نا تجربہ کار ہے, اس کو جو مرضی آپ کہہ دیں. نیت میں جس کی فطور ہے, جو کرپٹ ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتا. تو جو نیک نیت ہے, نا تجربہ کار وہ ہو سکتا ہے, اس کو تجربہ وہ دیکھیں نا. اب عمران خان جو ہیں شروع میں ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی بات کا نہیں پتہ, بڑا ان پہ اعتراض ہوتا تھا, اور کسی حد تک جائز بھی اعتراض ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کیونکہ کمیٹیز میں نہیں بیٹھتے تھے, ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ تھا, بہت ساری چیزوں کا وہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کو ادراک ہوا کہ یہ معاملات اتنے گڑبڑ ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں اب کیسے وہ بہترین انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. کہ وہ آپ کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک شخصیت نے کہا تھا کہ عمران خان کے بارے میں جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سیاست نہیں آتی تو وہ بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے. جی بالکل. جتنی عمران خان کو اب سیاست آتی ہے, اور منجے ہوئے سیاستدان بن گئے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس اپنے ٹیم ممبر کو کہاں پہ کس وہ پوزیشن پر کھلانا ہے, کیا کہتے ہیں, کس پوزیشن پہ کھلانا ہے, کس بیٹنگ لائن کے اوپر کھلانا ہے, کہاں پہ کھڑا کرنا ہے, فیلڈنگ میں کہاں پہ اس کو کھڑا کرنا ہے, ان کو سارا پتہ ہے. پھر وہ جس طرح سے اپنے وزراء کی کارکردگی کو دیکھتے رہتے ہیں, ان سے رپورٹیں مانگتے رہتے ہیں, ابھی بھی انہوں نے رپورٹیں مانگی ہوئی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوری ان کی کمانڈ ہے, کنٹرول ہے, مکمل طور پہ پوری اپنی حکومت کے اوپر ان کی گرپ ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں اور سے وہ ڈکٹیشن. شہباز شریف اور جو نواز شریف فیملی ہے, شہباز شریف کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ صلح ہو جائے کسی طریقے سے. کرونا کے چکر کے اندر ٹیبل کے اوپر سامنے بیٹھ جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ خود بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان نے بالکل کلیئرلی منع کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں بیٹھا جا سکتا. ہاں پلی بارگین کا آپشن موجود ہے, پہلے یہ پیسے دیں, اس کے بعد کوئی آگے بات ہو سکتی ہے. تو یہ پیسہ واپس صدیق بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان تو چاہتے ہیں, لیکن نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ پیسہ واپس آئے گا؟ یہ پلی بارگین نہیں کریں گے. یہ کیسز جب ہائی کورٹ میں ابھی اپیلیں پینڈنگ ہیں, ہائی کورٹ سے ڈیسیژن ہوگا, پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اگر سپریم کورٹ میں یہ اپہولڈ ہوتا ہے فیصلہ, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یو کے کی عدالتوں میں, اداروں میں رجوع کر سکتا ہے, رابطہ کر سکتا ہے, اور پھر کوئی امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ریکوری ہو جائے, کیونکہ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ظاہر ہے اگر یو کے اس بنیاد پہ پیسے واپس کرنے لگ جائے تو جتنے لوگ لوٹ مار کر کے مختلف ملکوں سے وہاں پہ لے کے گئے ہوئے ہیں تو ان کو تو نقصان ہی ہے نا, ان کے ملک کو فائدہ ہے وہاں پہ جو لوٹ کے لے گئے ہیں, اگر وہ واپس کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہے. تو لیکن جو شہباز شریف والی آپ نے بات کی, بہت لوگوں نے کوشش کی کہ معیشت خراب ہے, شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں, یہ مسئلہ ہے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں, الیکشن کمیشن کے ممبران کا معاملہ ہے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں, پھر اب کرونا والے معاملے میں بہت کوشش کی گئی کہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں, لیکن عمران خان نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں اس شخص کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اب کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی این آر او نہیں ہوگا جب تک یہ پیسے نہیں دے دیتے. یہ عمران خان کا بالکل واضح موقف ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ دن پہلے ایک محفل کے اندر جب یہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی کہ اب نو کمپرومائز اور نو این آر او. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو ویری مچ صدیق بھائی, تھینک یو.